حلابہ اپنے رہائشی حصے کی طرف جانے لگی تو الجواہری نے اچانک اس کا ہاتھ تھام لیا۔ حلابہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ دبلے پتلے چہرے پر اس کی بڑی آنکھوں میں کوئی عجیب سا جذبہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا، حلابہ بنت شرجیل عرف ساتویں دلہن، ادھر نہیں، آج ادھر میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ حلابہ ذرا سا گھبرائی، پھر ایک مجاہدہ کے عزم کے ساتھ اس کے ہمراہ چل دی۔ چند صاف و شفاف کمروں سے گزر کر وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچے۔ حلابہ در و دیوار کا جائزہ لے رہی تھی کہ اچانک اس کے قدموں کے نیچے سے فرش نکل گیا۔ ایک ہلکی سی چیخ کے ساتھ وہ 5-6 گز نیچے کسی نرم شے پر گری اور 2-3 بار اچھل کر ساکت ہو گئی۔ یہ دبیز گدوں والی ایک نہایت گداز مسحری تھی۔ الجواہری بھی اس کے ساتھ گرا ہوا تھا۔ چھت اب برابر ہو چکی تھی۔ آنن فانن دروازوں سے 4 حبشی کنیزیں نکلی اور انہوں نے مسحری کے دونوں جانب سے چمڑے کی پٹیاں نکال کر حلابہ کو باندھ دیا۔ یہ سب کچھ اتنی تیزی کے ساتھ ہوا کہ حلابہ حیران رہ گئی۔ نیم عریہ لباسوں والی حبشی کنیزیں اسے باندھ کر باہر نکل گئی تو الجواہری کہکہے لگاتا ہوا اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس کے عقب میں ایک الماری تھی جس میں بے شمار دوائیاں اور جڑی بوٹیاں بھری ہوئی تھی۔ ان اشیاء کی بو سارے کمرے میں بھری ہوئی تھی۔ ایک الماری حلابہ کے دائیں جانب تھی۔ اس میں جراحی کا سامان رکھا ہوا تھا۔ خوفناک نشتر، ہڈیاں کاٹنے والی آریاں، کینچیاں، جمور، خون جمع کرنے والے پیالے اور بلوری مرتبان۔ اس الماری کے اوپر بنو امیہ کے مشہور حکیم اور کیمیا دان خالد بن یزید کی تصویر آویزاں تھی۔ حلابہ کا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ کسی بڑی مصیبت میں پھنس چکی ہے۔ وہ مکمل طور پر بے بس تھی۔ اس نے خود کو بندشوں سے آزاد کرانا چاہا مگر ناکام رہی۔ چمڑے کی پٹیاں اس طرح کسی گئی تھی کہ وہ صرف اپنے ہاتھ پاؤں اور سر ہی کو محدود حرکت دے سکتی تھی۔ آخر وہ چلا کر بولی، الجواہری، یہ سب کیا ہے؟ میں تمہارے پاس مہاراجہ افتیلا جام کی امانت ہوں۔ تم خود بھی مجھے اپنا مہمان قرار دے چکے ہو۔ کیا مہمانوں کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے؟ الجواہری عجیب انداز میں مسکرایا۔ مہمان خوبصورت ہو تو بعض اوقات مہمان نوازی کے انداز بھی بدل جاتے ہیں۔ حلابہ نے ایک گہری سانس لی۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ الجواہری نے اپنی دبلی پتلی انگلی اٹھا کر نفی میں ہلائی۔ نہیں حلابہ بنت شرجیل، میں تمہاری عزت کے لیے کوئی خطرہ نہیں بنوں گا، حالانکہ تم اتنی دلکش ہو کہ اطارد الجواہری جیسا عورتوں کا رسیہ تم کو سالم کا سالم نگل جاتا، یا تمہارے شباب کی ساری شراب نچوڑ کر ایک جام میں بھر لیتا، لیکن مجبوری ہے، تم اس کے پاس افتیلا جام کی امانت ہو۔ اس امانت کی حفاظت کے لیے الجواہری نے اپنے عاشق دل پر کتنا جبر کیا ہے تم کیا جانو۔ بہرحال کچھ کہتے کہتے الجواہری خاموش ہو گیا۔ حلابہ نے پوچھا، کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کمینگی سے مسکرا کر بولا، بہرحال میں تمہارے حسن کو بالکل ہی معاف نہیں کروں گا، تھوڑی بہت سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ حلابہ کے جبڑے بھیج گئے اور آنکھوں میں شعلے ناچنے لگے، لیکن وہ خود کو بندشوں سے آزاد کرانے کے لیے جتنا زور لگاتی اتنا ہی نرم مسحری میں دھنستی چلی جاتی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ الجواہری کیا کرنا چاہتا ہے۔ وہ نپے تلے قدموں جراحی کے سامان والی الماری کی طرف بڑھا۔ الماری کھول کر اس نے چینی کا ایک بڑا پیالہ نکالا، پھر وہ 2 تیز نشتر اور کوئی مرہم لے کر حلابہ کے سرہانے آن کھڑا ہوا۔ حلابہ کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے بے چارگی کے عالم میں اپنے خدا کو یاد کیا۔ الجواہری نے پیالہ حلابہ کے بائیں ہاتھ کے نیچے رکھا اور تیز نشتر سے اس کی کلائی کی ایک رگ کاٹ دی۔ کلائی پوری طرح گرفت میں تھی۔ رگ کٹتے ہی خون تیزی سے پیالے میں گرنے لگا۔
الجواہری نے اپنی پتلی دبلی انگلیاں اس کی دوسری کلائی پر رکھ دی۔ وہ اس کی نبض پرکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں پیالہ خون سے لبالب بھر گیا اور حلابہ کے بدن میں عجیب سی نقاہت اور لرزش اتر آئی۔ الجواہری نے مرہم لگا کر اس کی نس چھوڑ دی اور اوپر پٹی باندھ دی۔ پیالہ اٹھا کر اس نے ایک ٹوٹے پھوٹے مرتبان میں انڈیل دیا اور خود باہر چلا گیا۔ اس کی واپسی پورے 8 پہر بعد ہوئی۔ اس عرصے میں حلابہ یکسر تنہا رہی تھی۔ نقاہت اور بھوک سے اس کا برا حال تھا۔ وہ کچھ کھانا چاہتی تھی تاکہ جسم کی توانائی بحال ہو۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ دیر اسے مزید کچھ کھانے کو نہ ملا تو شاید وہ ہوش میں نہ رہ سکے۔ الجواہری آیا تو اس کے ہاتھ میں چاندی کا ایک تشت تھا جس پر نہایت خوبصورت رومال پڑا ہوا تھا۔ یہ تشت اس نے حلابہ کے قریب تپائی پر رکھ دیا اور بولا، مجھے معلوم ہے تمہیں بہت بھوک لگی ہوگی، میں کھانا لے آیا ہوں۔ حلابہ کو تشت میں سے کچھ عجیب سی بدبو آ رہی تھی۔ الجواہری نے رومال اٹھایا تو چینی کی خوبصورت تھالی میں کوئی لمبی سی کالی چیز رکھی تھی جیسے کسی جانور کا سینگ ہو، لیکن یہ سینگ بھنے ہوئے نرم قیمے کا تھا۔ شاید یہ کباب قسم کی کوئی چیز تھی۔ سب سے قریب اس کی بو تھی۔ الجواہری نے یہ تھالی بالکل حلابہ کے پاس رکھ دی، پھر سرد پانی کا پیالہ بھی اس کے قریب کھسکا دیا۔ تب اس نے حلابہ کے ہاتھوں کو جکڑنے والی بندش کھول دی۔ کھاؤ، اس نے حلابہ سے کہا۔ حلابہ کو ابکائی سی آنے لگی۔ اس نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ الجواہری نے کہا، اس کا نام للجال ہے۔ للجال کئی قسم کے گوشت کو ملا کر بنایا جاتا ہے۔ یہ انسانی بدن میں نہایت اعلیٰ درجے کا خون پیدا کرتا ہے۔ حلابہ نے کہا، مجھے اعلیٰ درجے کا خون نہیں چاہیے، خدا کے لیے مجھے کوئی ڈھنگ کی چیز کھانے کو دو۔ اس میں کون سا گوشت ہے؟ میرا دماغ بو سے پھٹا جا رہا ہے۔ الجواہری نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلا کر کچھ اور بڑی کی، پھر عجیب لہجے میں بولا، میں تمہیں بتا چکا ہوں یہ کئی طرح کے گوشت کا مرکب ہے۔ نمونے کے طور پر میں تمہیں چند اجزاء بتا دیتا ہوں۔ اس میں ایک گوشت ایسے مردے کی رانوں کا ہے جسے مرے ہوئے کم از کم 14 دن ہو چکے ہیں۔ دوسرا گوشت گدھ کے ان بچوں کا ہے جو طبی طور پر انڈوں کے اندر ہی مر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بندر کے مغز۔ خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، حلابہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر چیخی۔ اس کے ساتھ ہی اسے ابکائی ہوئی جو اس نے بمشکل روکی۔ الجواہری نے ایک بلند قہقہا لگایا، للجال تو تمہیں کھانا ہی پڑے گا، 7ویں دلہن، اگر نہ کھاؤ گی تو بھوک سے مر جاؤ گی، یہ سراسر خودکشی ہوگی۔ میں اس خودکشی کے لیے افتیلا جام کو ہرگز جواب دہ نہیں ہوں گا۔ میں یہ کھانا تمہارے پاس چھوڑے جا رہا ہوں، اب اسے تناول کرنا یا نہ کرنا تمہارا کام ہے۔ الجواہری واپس چلا گیا اور اس کے عقب میں کمرے کا واحد دروازہ بند ہو گیا۔ حلابہ پورے 3 روز بھوکی پیاسی اسی جگہ مقید رہی۔ نقاہت اور بھوک نے اس پر ایک غنودگی سی طاری کر دی تھی۔ شاید وہ کبھی کبھی بے ہوش بھی ہو جاتی تھی۔ ہوش آتا تو اس کا ہاتھ تھالی میں رکھے گوشت کی طرف بڑھتا، مگر پھر فوراً کراہت غالب آ جاتی۔ وہ سوچتی، یہ شے کھانے سے مر جانا بہتر ہے۔ جب وہ مرنے کا سوچتی تو دل کی گہرائی سے آواز آتی، حلابہ، موت برحق ہے، تو اس تاریک جنگل میں داخل ہی طلب شہادت میں ہوئی تھی، مگر یوں اپنی رائیگاں جان دینا کہاں کی عقل مندی ہے۔ اس قربانی کا کوئی حاصل ہونا چاہیے۔ پھر اسے دینی احکام یاد آئے۔ اسے معلوم تھا مختلف روایات میں جان بچانے کے لیے مردار کھانا بھی جائز قرار دیا گیا ہے، مگر وہ اپنے دل کو کس طرح مطمئن کرے۔ اسی کشمکش میں پورے 3 روز گزر گئے۔ اسے معلوم تھا کہ وہ افتیلا جام کے لیے بہت اہم ہے اور الجواہری اس کی موت کا خطرہ مول نہیں لے سکتا، مگر اسے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ الجواہری نیلے محل میں موجود ہے یا نہیں۔ آخر تیسرے روز آدھی شب کے وقت
جب حلابہ کی جان آخری لبوں پر تھی، اس کا ہاتھ خود للجال کی طرف بڑھ گیا۔ سینگ نما ٹکڑے کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر اس نے ہونٹوں سے چھوا۔ آنکھیں بند کر کے کچھ دیر دل کڑا کرتی رہی، پھر منہ کھولا اور گوشت کے غلیظ ٹکڑے کو منہ میں داخل کر لیا۔ یکا یک ایک اکائی نے اس کے پورے جسم کو ہلا دیا۔ اس کا جی چلانے کو چاہا، مگر اسے ایک بہادر عورت ہونے کا ثبوت دینا تھا، ایسی عورت جو ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ اس نے امڑتے ہوئے آنسو روک کر آنکھیں بند رکھی اور دھیرے دھیرے گوشت نگلنے لگی۔ یہ اس کی زندگی کا قریب ترین تجربہ تھا۔ حلق سے اترنے والے ہر لقمے کے ساتھ اس کی جان ہزاروں عذابوں سے گزرتی رہی۔ نہایت کوشش ہے، اس نے نصف ٹکڑا کھا لیا تو کمرہ تالیوں کی صدا سے گونج گیا۔ حلابہ نے آنکھیں کھولی، چہرے پر شیطانی آنکھیں لیے الجواہری اس کے سامنے کھڑا تھا۔ بہت خوب، مجھے تم سے یہی امید تھی، تم عقل مندی کا ثبوت دو گی۔ حلابہ نے باقی کا ٹکڑا دیوار پر دے مارا اور آنکھوں پر بازو رکھ کر آنسو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے دل میں الجواہری کے لیے نفرت ہی نفرت موجزن تھی۔ الجواہری نے کہا، میں کل صبح آؤں گا، تم سے ایک ضروری کام ہے۔ ضروری کام وہی تھا جو اس سے پہلے بھی انجام دے چکا تھا، یعنی اگلے روز اس نے پھر حلابہ کی کلائی کی رگ کھول کر چینی کے پیالے میں اس کا خون جمع کیا اور اسے نیم جانوں بے حال چھوڑ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک حبشی کنیز منحوس للجال تھالی میں رکھے اس کے پاس لے آئی۔ اس کی بو سے پورا کمرہ بھر گیا، تاہم اس دفعہ حلابہ کو یہ غلیظ گوشت کھانے میں زیادہ دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ وہ پہلے سے اس مہمان نوازی کے لیے تیار تھی۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا الجواہری اسے یہ گوشت کیوں کھلا رہا ہے اور اس سے کیا مقصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پھر بھی اس نے تون کرہن تاریک جنگل کے اس لانتی کھانے سے پیٹ کی آگ مدم کی اور مشیت ایزدی پر غور کرتے کرتے سو گئی۔ حلابہ کو للجال کھلانے اور خون نکالنے کا عمل الجواہری نے کوئی 10 روز جاری رکھا۔ پھر ایک تبدیلی یہ آئی کہ اس نے خون نکالنا بند کر دیا۔ اب حلابہ کو صرف 2 وقت للجال کھلایا جاتا تھا۔ وہ صرف اتنا کھاتی تھی جس سے جسم و جان کا رشتہ برقرار رہ سکے، مگر غلاظت جتنی بھی ہو غلاظت ہی ہوتی ہے۔ حلابہ کو یہ غلاظت حلق سے اتارنے کے لیے مر مر کر جینا پڑتا تھا۔ وہ جی رہی تھی اس مقصد کی خاطر جو ادھورا تھا، اس شخص کی خاطر جو ابھی زندہ تھا اور جسے آخری موت مارنا حلابہ کا نصب العین تھا، یعنی پرماتما، تاریک جنگل کا لازوال فرما روا۔ ایک روز الجواہری نے اس کی مسحری کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کی نبض پر ہاتھ رکھا اور بولا، پیاری حلابہ، اب تمہارے بدن میں ایک نیا خون ہے، اب تم ہر طرح سے میرے قابل ہو۔ حلابہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ شخص کیا کہہ رہا ہے۔ ہاں، اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ کوئی اور مصیبت اس کے گلے پڑنے والی ہے۔ الجواہری نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، میرے کہنے کا مطلب ہے اب تمہارے جسم میں صرف اور صرف وہ خون ہے جو للجال کھانے سے بنا ہے۔ اب تمہارا خون صالح اور لذیذ کہلایا جا سکتا ہے۔ لذیذ کے لفظ نے حلابہ کو پوری طرح چونکا دیا۔ تو کیا الجواہری اس کا خون پیے گا؟ یہ خیال نہایت روح فرسا تھا۔ یکا یک اسے الجواہری ہمیشہ سے زیادہ خوفناک محسوس ہوا۔ اس نے مچل کر خود کو آزاد کرانا چاہا، لیکن حبشی کنیزوں نے آج چرمی پٹیوں کو خوب کس کر باندھا تھا۔ حلابہ اپنی جگہ سے جنبش بھی نہ کر سکی۔ الجواہری اس کے قریب آرام دہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ ایک نہایت خوبصورت بلوری جام اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس نے حلابہ کے بازو پر نئی جگہ زخم لگایا اور تازہ خون جام میں بھرنے لگا۔ جام 3/4 بھر چکا تو اس نے خون بند کر دیا اور بڑی اشتہا سے اس کا رنگ دیکھنے لگا۔ پھر اس نے ایک بوتل سے 2 گھونٹ شراب اس بوتل میں شامل کیے اور ٹیک لگا کر اطمینان سے بیٹھ گیا۔
اب حلابہ حیران کن نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ الجواہری بڑے شوق سے گھونٹ گھونٹ خون پی رہا تھا۔ ہر گھونٹ کے ساتھ جیسے اس کی پیاس بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں کسی درندے کی مانند روشن تھی۔ ایک جام کے بعد اس نے دوسرا جام نکالا، پھر تیسرا۔ حلابہ کا رنگ زرد ہوتا جا رہا تھا، اس کے ہونٹوں پر پپڑیاں جم رہی تھیں، لیکن الجواہری اس کی حالت سے بے نیاز جام پر جام چڑھا رہا تھا۔ حلابہ کو شبہ ہونے لگا کہ اس کا دماغی توازن کھو چکا ہے اور مدہوشی میں اس کے جسم کا آخری قطرہ تک کھینچ لے گا۔ شاید وہ ایسا کرتا تو حلابہ کے لیے موت آسان ہو جاتی، لیکن وہ خبیث اپنے شکار کو اتنی جلدی کھونا نہیں چاہتا تھا۔ حلابہ جب بے ہوشی کے قریب پہنچی تو اس نے اس کی نبض ٹولی اور لہو نوشی کا سلسلہ موقوف کر دیا۔ پھر لڑکھڑاتا ہوا حلابہ کو ہوسناک نظروں سے دیکھتا ہوا باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے تھوڑی دیر بعد حبشی کنیز چاندی کا تشت لیے اندر داخل ہوئی۔ تشت پر ایک دیدہ زیب خوان پوش تھا۔ حلابہ جانتی تھی اس خوان پوش کے نیچے کیا ہوگا، وہی للجال جس میں کئی مکروہ گوشت شامل کیے گئے تھے اور جس کی بو اور بدمزگی اپنی مثال آپ تھی، اور الجواہری کے نزدیک روئے زمین کا مقوی اور لذیذ ترین پکوان تھا۔ کوئی 5 روز بعد حلابہ کو ایک بار پھر الجواہری کی شکل نظر آئی۔ اس وقت وہ آرام کرسی پر نیم دراز اپنے حالات پر غور کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کمرے سے فرار کا کوئی راستہ نہیں نکلتا۔ الجواہری کے اس دواخانے کے صرف 2 دروازے تھے۔ ان دروازوں تک پہنچنا تو دور کی بات، حلابہ اس کمرے سے قدم بھی باہر نہیں نکال سکتی تھی۔ یہ پہلوان نما کنیزیں شاید آنکھ بھی نہیں جھپکتی تھی۔ حلابہ سوچوں میں گم تھی کہ یہی کنیزیں اندر داخل ہوئی۔ ان کے تیور ہمیشہ کی طرح خطرناک تھے۔ انہوں نے اشاروں کی زبان میں حلابہ کو بستر پر لیٹنے کا حکم دیا۔ وہ لیٹ گئی تو حسب معمول اس کا جسم پٹیوں میں کس دیا گیا۔ حلابہ سمجھ گئی کہ الجواہری آنے والا ہے۔ اس کا اندازہ درست تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی حلابہ کو اپنا جسم خون سے خالی ہوتا محسوس ہونے لگا۔ اس کی گھبراہٹ دیکھ کر الجواہری نے کہا، گھبراؤ نہیں جانے من، اب پورے 1 عشرے تک تمہیں کوئی زحمت نہیں دوں گا۔ عشرہ پورے ہونے میں ابھی 3 سے 4 دن باقی ہیں۔ کھاؤ پیو اور صحت بناؤ۔ میں تو تمہیں صرف دیکھنے چلا آیا تھا۔ اس کے اشارے پر حبشی کنیزوں نے اس کی پٹیاں کھول دی۔ الجواہری کی نیت جان کر حلابہ کو قدر سکون محسوس ہوا۔ وہ اس سے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ افتیلا جام، پرماتما کی کشمکش اور دیگر حالات کے بارے میں پوچھنے لگی۔ باتوں ہی باتوں میں گفتگو کا رخ الجواہری کی اپنی ذات کی طرف مڑ گیا۔ الجواہری کچھ بتانا ہی چاہ رہا تھا کہ اچانک شور کی آواز آئی۔ الجواہری نے حلابہ کو ساتھ لیا اور کمرے سے نکل کر تیز قدموں سے ایک راہداری کی طرف بڑھا۔ دواؤں سے بھری ہوئی الماریوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے وہ دواخانے کے دروازے تک پہنچے۔ مسلح آدمیوں نے دائیں بائیں ہٹ کر راستہ دیا۔ دروازے کے عین سامنے انہیں کوئی شخص نظر آیا۔ اس کے سرہانے الجواہری کے شاگرد بیٹھے کوئی دوا پلانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ ہر چہرے پر ہراس نظر آتا تھا۔ خدا کی پناہ، اس شخص کی شکل دیکھ کر حلابہ سر تا پیر لرز گئی۔ اس کا دل وحشی گھوڑے کی طرح سرپٹ بھاگنے لگا۔ پھٹی ہوئی آنکھیں ایک مکروہ چہرے پر جمی تھیں۔ یہ چہرہ افتیلا جام کا تھا۔ اس چہرے کو پہچاننا بہت مشکل تھا۔ حلابہ بھی بہت کوشش کے بعد پہچان پائی۔ یہ چہرہ اتنا سوجا ہوا تھا کہ آنکھوں کی جگہ 2 باریک سی چمکیلے درزیں نظر آ رہی تھی۔ سیاہ ہونٹ پھول کر کپا ہو چکے تھے۔ پورا بدن اپنی جسامت سے 2 گنا پھیل چکا تھا۔ جلد کا رنگ گہرا نیلا تھا اور اس پر بے شمار سرخ نقطے نظر آ رہے تھے۔ شہد کی مکھیاں
یک بارگی حلابہ کے ذہن میں یہ الفاظ گونجے۔ اس نے چونک کر دیکھا، افتیلا جام کے سر پر منڈلانے والی خونخوار مکھیاں آج کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ آج افتیلا جام کا دامن ان مکھیوں کی بن بناہٹ سے محروم تھا۔ چند ہی لمحوں میں حلابہ سب کچھ سمجھ گئی، وہ بات کی تہہ تک پہنچ گئی تھی۔ افتیلا جام کا اہم ترین ہتھیار اسی کے خلاف استعمال کر دیا تھا۔ اس کی حالت سے صاف ظاہر تھا کہ وہ موت کے دہانے پر پہنچ چکا تھا۔ وہی ہوا جس کا اندیشہ اب تک الجواہری بھی ظاہر کرتا رہا تھا۔ پرماتما اور افتیلا جام کے درمیان ہونے والی طلسمی جنگ کا انجام افتیلا جام کی شکست پر ہوا تھا۔ وہ جان کنی کے عالم میں نہ جانے کہاں سے گرتا پڑتا یہاں تک پہنچا تھا۔ افتیلا جام کی حالت دیکھ کر الجواہری کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ وہ دواخانے کی طرف بھاگا اور تھوڑی دیر بعد کچھ رنگ برنگیاں شیشیاں اٹھائے واپس آ گیا۔ افتیلا جام نے اس کا ارادہ دیکھ کر ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ اس کے زخم منہ سے سرسراتی ہوئی صدا نکلی، نہیں الجواہری، میرا سمے ختم ہو چکا ہے، میرے پاس مہلت بہت کم ہے، میں اس لڑکی سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ افتیلا جام کا اشارہ حلابہ کی طرف تھا۔ حلابہ ذرا سا جھجکی، پھر آگے بڑھ کر گھٹنوں کے بل افتیلا جام کے پاس بیٹھ گئی۔ افتیلا جام نے اپنی آنکھوں کی باریک طرزوں سے حلابہ کو دیکھا۔ حلابہ کو محسوس ہوا جیسے وہ اس سے شکوہ گناہ ہے، کہہ رہا ہے، نادان لڑکی، دیکھ لیا نا، تیری ضد نے مجھے موت کے منہ میں پہنچا دیا۔ میں نے تیرے لیے کیا کچھ نہ کیا، لیکن تجھ سے اتنا نہ ہو سکا کہ دل رکھنے کے لیے میری ہمدمی کی حامی بھر لیتی۔ افتیلا جام کے ہونٹ حرکت میں تھے۔ حلابہ اس کی آواز سننے کے لیے اس پر جھک گئی۔ درد و کرب میں ڈوبی ہوئی صدا افتیلا جام کے ہونٹوں سے نکلی، لڑکی یہاں سے نکل جاؤ، ورنہ پرماتما تمہارا برا حشر کرے گا۔ وہ دیکھو، وہ کیا ہے؟ حلابہ نے افتیلا جام کی نگاہوں کا تعاقب کیا۔ افتیلا جام کے پاس وہی حنوط شدہ اسلحہ پڑا تھا جو اکثر اس کے گلے میں رہتا تھا۔ یہ ایک نہایت متبرک اسلحہ سمجھا جاتا تھا۔ اسے مقامی زبان میں کنڈالی کہتے تھے۔ سب سے بڑی اور متبرک کنڈالی پرماتما کے پاس تھی، دوسرے درجے کی کنڈالی افتیلا جام کے پاس تھی۔ رنگا چماری کے پاس بھی حلابہ نے ایسی ہی کنڈالی دیکھی تھی۔ افتیلا جام نے کہا، یہ پوتر کنڈالی اپنے گلے میں ڈالو، یہاں سے نکلنے میں یہ تمہاری مدد کرے گی۔ تم بہادر ہو، مجھے امید ہے تم کامیاب رہو گی۔ اور ہاں، ایک بے حد خاص بات اور، میں سن رہی ہوں بدھیوان، حلابہ نے کان اس کے ہونٹوں سے لگائے کہا۔ افتیلا جام نے اپنی مٹھی حلابہ کی طرف بڑھائی۔ حلابہ نے پہلی بار دیکھا اس کی مٹھی میں ایک چمڑا دبا ہوا تھا۔ چمڑے کو گول لپیٹ کر اس پر دھاگا باندھا گیا تھا۔ افتیلا جام بولا، اسے اپنے پاس رکھ لو، اس جنگل سے نکل کر اسے دھیان سے پڑھ لینا، میں اب جا رہا ہوں۔ کہاں؟ حلابہ نے بے ساختہ پوچھا۔ پھر اسے افتیلا جام کی نازک حالت کا اندازہ ہوا۔ اس کی جان لبوں پر تھی۔ اس کا سوجا ہوا بدحیت ہاتھ حلابہ کی طرف بڑھا۔ حلابہ نے یہ ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ الجواہری نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ افتیلا جام کو زمین سے اٹھا کر مسہری پر لٹایا جائے، مگر افتیلا جام نے ایک بار پھر ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا اور منہ میں تیز کچھ بدبدانے لگا۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے اپنا اسلحہ اٹھا کر حلابہ کے گلے میں ڈالنے کی کوشش کی، جو حلابہ کے تعاون سے کامیاب ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی افتیلا جام پر تشنج کی کیفیت طاری ہو گئی۔ دفتن اس کے ناک اور منہ سے سیاہی مائل خون کے فوارے پھوٹ نکلے۔ اس کے حلق سے ایک ناقابل فہم اور خوفناک چیخ نکلی۔ یہ چیخ پہاڑ کے کھوکھلے گنبد میں گونجی اور یوں لگا جیسے سینکڑوں روحیں مل کر آہو پکار کر رہی ہوں۔ اس ہیبت ناک گونج کو سن کر موقع پر موجود تمام افراد سجدے میں گر گئے اور مناجات کرنے لگے۔
حلابہ نے دہشت سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ جب چیخ کی گونج ختم ہوئی تو اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو تاریک جنگل کا ساحر اعظم، غلاظت کا پجاری، مہان جادوگر افتیلا جام اپنی تمام برائیوں اور اچھائیوں کے ساتھ راہی عدم ہو چکا تھا۔ اس پر اسرار انسان کی موت ایک عظیم واقعہ تھی۔ اس واقعے کی ہیبت فضا کو سہما رہی تھی۔ پرماتما کا خوف ہواؤں میں سنسناتا پھر رہا تھا۔ پرماتما جس کے ہاتھ کسی بھی لمحے حلابہ کی گردن تک پہنچ سکتے تھے، وہ تاریک جنگل کے ہر پتے اور زمین کے ہر ذرے میں موجود تھا اور آسمان کی طرح اس خطے پر محیط تھا۔ حلابہ کو سزا دینے کی خاطر اس نے اپنی ریاست کے سب سے بڑے جادوگر کی جان کی پرواہ بھی نہیں کی تھی۔ اب تک حلابہ کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا کم تھا۔ اچانک حلابہ کو محسوس ہوا کہ افتیلا جام کی صورت، جو آہنی چٹان اس کے جسم کو آڑ فراہم کر رہی تھی، پاش پاش ہو گئی ہے۔ اب پرماتما کی غضبناکی اور حلابہ کی ذات کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں رہی۔ اب اسے جو کرنا تھا تنے تنہا کرنا تھا، اپنے زور پر جینا تھا اور مرنا تھا۔ اس کی نگاہیں کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اس نے دیکھا الجواہری اپنی دوست کی لاش پر جھکا آنسو بہا رہا تھا۔ خداموں کو نیزیں سجدے میں گرے آہوزاری کر رہے تھے۔ حلابہ بآہستگی اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس نے دیوار پر آویزاں ایک تلوار اتار کر ہاتھ میں لے لی اور دبے قدموں نیلے محل سے نکل کر نہر کی طرف چلی آئی۔ وہاں زرنگار خیمے والی کشتی موجود تھی۔ حلابہ نے کشتی کا دروازہ کھولا اور اس میں بیٹھ گئی۔ پانی کا بہاؤ مدد کر رہا تھا۔ حلابہ نے چپوں کے ذریعے معمولی کوشش کی اور بجرا نما کشتی دوسرے کنارے جا لگی۔ جو ہی حلابہ کنارے پر اتری، اس نے کھوکھلے پہاڑ کے دروازے تک پہنچنا چاہا۔ پہرے دار چوکنے ہو گئے۔ 4 عدد مسلح افراد تلواریں سونت کر اس کی طرف بڑھے۔ حلابہ نے اپنی تلوار بے نیاز کی اور بے جگری سے ان کے مقابلے پر آ گئی۔ تلواریں ٹکرائیں اور شفاف نہر کنارے ایک عورت اور 4 مردوں میں زبردست لڑائی چھڑ گئی۔ جلد ہی حلابہ کا سانس پھول گیا اور کمزوری کے سبب اس کے پاؤں اکھڑنے لگے۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کے مقابل اسے دھکیل کر نہر میں پھینک دیں گے، لیکن پھر اچانک اس کے مقابل پیچھے ہٹنے لگے۔ ان کے چہروں پر خوف نظر آیا اور ان کے وار بھی اوچھے پڑنے لگے۔ پلک جھپکتے میں حلابہ سمجھ گئی کہ ایسا کیوں ہے۔ اس کے گلے میں جھولتی کنڈالی ان کی نگاہوں میں آ گئی تھی۔ حلابہ نے یہ ماجرا دیکھا تو تلوار رو کر کنڈالی گلے سے اتاری اور ایک خمیدہ لڑی کی طرح دائیں بائیں گردش دینے لگی۔ پہرے داروں نے یہ منظر دیکھا تو چیخیں بلند کرتے بھاگے۔ انہوں نے جیسے موت کو روبرو دیکھ لیا تھا۔ بھاگنے والوں کا انداز ایسا پرخوف تھا کہ خود حلابہ کو حیرت ہونے لگی۔ حیرت کے ساتھ ساتھ اس کے اعتماد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ نئے جوش سے آگے بڑھنے لگی۔ دروازے پر پہنچی تو 2 اور پہرے دار سامنے آئے اور نیم تیرگی میں انہوں نے غور سے حلابہ کے ہتھیار کو دیکھا اور اپنا فرض بھول کر سرپٹ بھاگ کھڑے ہوئے۔ حلابہ نے چلا کر بوڑھی عورت کو دروازہ کھولنے کا حکم دیا، مگر حکم ماننے کی بجائے وہ بھی نکل بھاگی۔ اس وقت حلابہ کو عقب سے شور سنائی دیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، چند اور پہرے دار اس کی طرف بھاگے آ رہے تھے۔ حلابہ نے دروازہ کھولا اور سرنگ میں آ گئی۔ سرنگ تنگ تھی اور وہ تیزی سے بھاگ نہیں سکتی تھی۔ اسے خطرہ پیدا ہوا کہ یہاں اسے گھیر لیا جائے گا۔ تاہم یہ دیکھ کر اسے قدرے اطمینان ہوا کہ عقب میں آنے والے دروازے پر پہنچ کر رک گئے اور چلا چلا کر اسے رکنے کا حکم دے رہے تھے۔ ان میں الجواہری خود بھی تھا۔ اس کا چمکیلا لبادہ حلابہ دور سے دیکھ سکتی تھی۔ یکایک ساری بات اسے سمجھ میں آ گئی۔ یہ لوگ اس دروازے سے آگے نہیں آ سکتے تھے۔ الجواہری نے اسے بتایا تھا کہ افتیلا جام نے اس پہاڑی کو اپنے سحر کے زور پر پرماتما کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا تھا، اس لیے برسوں سے پرماتما ان کی یہاں موجودگی سے بے خبر ہے
خواہ کوئی بھی صورت ہو وہ اس پہاڑی سے باہر نہیں نکلتے۔ حلابہ کو یہ بات یاد آئی تو اس کا اضطراب ختم ہو گیا اور اطمینان سے سرنگ میں آگے بڑھنے لگی، مگر ابھی وہ چند قدم ہی گئی تھی کہ یکایک عقب سے قدموں کی چاپیں سنائی دی۔ اس نے مڑ کر حیرت سے دیکھا، الجواہری اس کے سامنے کھڑا تھا، اس کے ساتھ ایک حسین و جمیل کنیز بھی تھی۔ ان دونوں کو دیکھتے ہی حلابہ نے کنڈالی گلے میں ڈال کر تلوار سونت لی۔ اس کی نگاہیں الجواہری کی ہر جنبش کا جائزہ لے رہی تھی۔ الجواہری کا چہرہ دھواں دھواں تھا اور ہانپ رہا تھا۔ حلابہ اس نے درخواست دینے والے لہجے میں کہا، افتیلا جام کے بعد اب میرا یہاں کوئی کام نہیں، تم مجھے بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، صرف اور صرف تم ہی یہ کام کر سکتی ہو کیونکہ تمہارے پاس افتیلا جام کی کنڈالی ہے۔ الجواہری کی بات اچھی طرح حلابہ کی سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن اس کے ذہن میں الجواہری کے لیے نفرت تھی۔ اسے اس کی میزبانی مدتوں نہیں بھول سکتی تھی۔ ہوشیار الجواہری حلابہ کے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے اس کی قلبی کیفیت جان گیا اور لجاجت سے بولا، حلابہ بنت شرجیل، میں اپنے ہر فعل پر تم سے دل کھول کر معافی مانگ لوں گا، مگر اس وقت ان باتوں کا موقع نہیں۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہارے لیے بہت مفید ثابت ہوں گا۔ میرے پاس ایسے کیمیائی نسخے ہیں کہ پرماتما کی پراسرار طاقتیں ناچ کر رہ جائیں گی۔ حلابہ نے کہا، اس کے باوجود تم اپنے دوست کو پرماتما کے غضب سے نہیں بچا سکے۔ الجواہری نے کھسیانہ سا ہو کر کہا، یہی پچھتاوا تو مجھے زندہ رہنے پر مجبور کر رہا ہے۔ میں انتقام لے سکتا تھا، مگر افتیلا جام کے دشمنوں کے خلاف تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ حلابہ الجھی ہوئی نظروں سے الجواہری کو دیکھنے لگی، جیسے اس کے متعلق کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہی ہو۔ الجواہری کی ساتھی عورت من منائی، ہم پر رحم کیجئے مالکہ، ساحر اعظم کے ساتھ ان کا جادو بھی ختم ہو گیا ہے، اور اب یہ پہاڑی زیادہ دیر رازوال پرماتما کی نظروں سے اوجھل نہ رہ سکے گی۔ یہاں کی ہر شے موت کی پرچھائیاں پڑنے والی ہیں۔ حلابہ سب کچھ سمجھ رہی تھی۔ پرماتما کے بے پناہ خوف نے الجواہری کو اپنا عشرت قدا چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا، وہی عشرت قدا جس کے لیے وہ 10 برس سے پوری دنیا چھوڑے ہوئے تھا۔ اس نے ارضی جنت کے اس گوشے کو حور و غلمان سمیت موت کے حوالے کر دیا تھا اور اپنی سب سے چہیتی محبوبہ کو لے کر وہاں سے چلا آیا تھا۔ حلابہ اس جیسے عیاش شخص سے ایسی ہی خود غرضی کی توقع کر سکتی تھی۔ بہرحال اس موقع پر وہ کوئی غلط یا مشکوک فیصلہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیا معلوم تھا آگے چل کر الجواہری اس کے لیے مفید ثابت ہو۔ اس نے ان دونوں کو ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور دیکھی پھالی سرنگ میں تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔